کربلا کی طرف روانگی جو ہوئی، امام حسین رمضان المبارک کا پورا مہینہ مکہ میں گزارتے ہیں، اور جیسے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا تقریباً کوفہ والوں کے 12,000 خط آ گئے تھے، اور ہر خط میں آپ کی تعریف و توصیف اور آپ کو بلانا، آپ کو امام بنانا، آپ کو امیر بنانا، یہ بڑے بڑے دعوے تھے۔ اور ان دعووں کی تصدیق کرنے کے لیے امام حسین نے اپنے معتمد خاص حضرت امام مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تھا، اور پھر آپ نے کل یہ بھی سماعت کیا امام مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا۔ شروع میں تو خوب وفا دکھائی، بیعت کیا، آپ کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہے، لیکن جیسے ہی عبید اللہ بن زیاد نامی جلاد گورنر بن کر کے آیا کوفہ میں، اور جہاں اس نے چند لوگوں کو ڈرایا اور قتل کی دھمکیاں دیں، سب کوفہ والوں نے امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ امام مسلم بن عقیل نہایت ہی دردناک انداز میں کوفہ کے گورنر ہاؤس میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، اور پھر آپ کے 2 چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، آپ کے دونوں بچوں کو بھی اسی کوفہ کی سرزمین پر قتل کر دیا گیا۔ یہ امام حسین کی طرف سے جانے والے قاصد تھے، سفیر تھے، وکیل تھے، جام شہادت نوش کر گئے۔ لیکن میرے عزیزو، امام مسلم بن عقیل نے امام حسین کو کوفہ کے حالات بتا دیے تھے، خط لکھ کر بھیج دیا تھا کہ حالات بہت اچھے ہیں، آپ آ جائیں، آپ کے لوگ انتظار میں ہیں، آپ آئیں گے تو آپ کے پاس آنن فانن ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیعت کر لیں گے۔ امام حسین امام عالی مقام تک یہ خط پہنچا تو آپ نے رمضان کے بعد رخت سفر باندھ لیا کہ اب مجھے کوفہ کی طرف جانا ہے۔ رمضان کے مہینے کے بعد شوال، پھر شوال کے بعد ذی القعدہ، ذی القعدہ کے بعد ذی الحجہ، یہ حج کا مہینہ ہے، یہ حج کے مہینے ہیں، اور تمام حاجی دنیا بھر سے حج کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن حج سے چند دن قبل، ایام حج سے چند دن قبل، امام حسین نے خانہ کعبہ سے رخصتی لے لی، جبکہ حکم شرع تو یہ ہے کہ ایام حج میں جو وہاں پہنچے اس پر حج فرض ہے، یعنی وہ حج کرے۔ مولا حسین حج سے پہلے وہاں سے نکل کر کے کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کئی لوگوں نے یہ سوال بھی کیا کہ حج جب سر پر ہے، ایام حج شروع ہو چکے ہیں، اس وقت مکہ چھوڑنا کیا یہ جائز ہے؟ پہلی بات تو اس کے کئی جوابات دیے ہیں، مولا حسین نے اپنا فرض حج ادا کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین کو یہ خبر ملی تھی کہ یزید کچھ حاجیوں کو حاجی بنا کر کچھ جاسوسوں کو مکہ بھیج رہا تھا، جو حاجیوں کے لباس میں آتے اور حرم کعبہ میں امام حسین کا قتل کرتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بشارت بھی تھی، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک مینڈھا ہوگا، بکرا، جس کی وجہ سے اللہ کے اس مکہ مکرمہ شہر کو لوگوں کو خون آلود کر دیں گے، قتل و غارت ہو جائے گا، جنگ ہو جائے گی۔ امام حسین کہتے ہیں میں وہ مینڈھا، وہ بکرا بننا نہیں چاہتا، باہر میرا قتل ہو جائے یہ مجھے پسند ہے، لیکن اللہ کے حرم میں کوئی ظلمن قتل کرے میں اس کو پسند نہیں کرتا، کہ وہ حرم کی جگہ ہے، وہاں تو چونٹیاں مارنا بھی نہیں ہے، وہاں تو کسی جانور کو مارنا بھی نہیں ہے، پتے اکھاڑنا بھی جائز نہیں ہے، حرم کعبہ کی سرزمین پر۔ تو امام حسین اس مسئلے کے تحت خانہ کعبہ سے رخصت ہو گئے ہیں، حالانکہ کئی اجلہ صحابہ وہاں تھے، سارے صحابہ نے آپ کو روکا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک کہا امام علی مقام سے کہ آپ کسی صورت کوفہ نہ جائیں، کوفہ والوں کے حالات اچھے نہیں، وہ کب بدل جاتے ہیں پتہ نہیں، ان کی زبانیں آپ کی طرف ہیں، تیر و تلوار یزید کی طرف ہے، وہ تخت اور تاج اور حکومت کی طرف ہوتے ہیں، آپ مت جائیں۔ یہاں تک کہ حضرت امام حسین نے ہر ایک کے اصرار کو رد کر دیا، فرمایا اتنے خطوط میرے پاس آئے ہیں کہ اگر میں نہ جاؤں تو قیامت کے دن میرے مولا کو کیا جواب دوں گا۔ پھر نکل پڑے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے جو گورنر تھے عمرو بن سعید، انہوں نے تو ایک فوجی دستہ بھیجا امام حسین کو روکنے کے لیے، زور زبردستی روکنے کے لیے۔ جب امام حسین مکہ سے باہر نکلے تھے، وہ فوجی دستہ آ کر راستہ روک لیا اور کہا آپ کو ہم نہیں جانے دیں گے۔ یہاں تک کہ دونوں فوجوں میں لڑائی بھی ہو گئی، امام حسین کے جو ساتھی تھے اور اس فوجی دستہ ہٹ گیا اور کہا امام حسین لگتا ہے اب کسی کی بات کو نہیں مانیں گے، ان کو جانا ہی ہے۔
یہاں تک کہ پھر آگے مقام صفا میں جب آپ پہنچے تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے بہنوی ہیں یعنی سیدہ زینب کے شوہر ہیں، اپنے دو شہزادے محمد اور عون رضی اللہ عنہما جو حضرت زینب کے بیٹے ہیں، ان دونوں کے ہاتھ میں خط لکھ کر کے بھیجا عبداللہ بن جعفر نے مولا حسین کی بارگاہ میں کہ آپ جیسے ہی یہ خط ملے فوراً کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیجئے، کسی اور علاقے میں ہم چلیں گے، آپ کے ساتھ کچھ برا نہ ہوگا، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کی حفاظت زندگی بھر کریں گے۔ اور آخری جملے یہ تھے عبداللہ ابن جعفر کے امام حسین سے کہ اے حسین ابن علی، اگر آپ کوفہ کی طرف گئے اور ان لوگوں نے آپ کا قتل کیا تو اسلام کا نور بجھ جائے گا، روشنی بجھ جائے گی، پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا، آپ اللہ کے واسطے اپنے راستے کو روک دیں، بدل لیں۔ امام حسین نے خط کو پڑھا، سیدہ زینب نے بھی پوچھا کہ بھائی جان اب کیا ارادہ ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہزادہ مولا حسین کہتے ہیں میں نے آج ہی خواب میں میرے آقا کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اور میرے آقا نے مجھے ایک چیز کی بشارت دی اور ایک بات کا حکم دیا۔ قافلے والوں نے پوچھا کہ رسول اللہ نے آپ سے کیا فرمایا؟ امام حسین نے فرمایا بس تم سفر کی تیاری کرو، میں اپنا خواب اس وقت تک نہیں بیان کروں گا جب تک میرے مولا سے ملاقات نہ کر لوں، کسی کو نہیں بتایا۔ مشیت ایزدی یہ تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ مولا حسین کو یہ ملا تھا کہ انہیں جانا ہی ہے سفر میں، اور وہ اس لیے نہیں کہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک درس دینا ہے کہ اگر اسلام پر سختیاں آئیں تو پھر خاندان نہیں دیکھا جائے گا، سجادگی نہیں دیکھی جائے گی، اپنی جان کا نذرانہ لے کر میدان میں اترنا ہوگا۔ یہ مولا حسین نے جو استقامت پیش کی، دیکھیں 1400 سال ہو گئے، ہر پیر، ہر مولوی، ہر عالم، ہر مفتی اسے بیان کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ یہ بیان ہوتا رہے گا اور ہمارے پاس ایک آئیڈیل امام حسین کی زندگی باقی رہے گی۔ اگر اسی طرح چھپ چھپا کر کے کہیں بچ جاتے تو ہم بھی آج مصلحتوں کے راستے ہی ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں، شہادت کو کون طلب کرتا؟ بہرحال امام حسین نکل پڑے، کئی منزلیں آپ نے طے کی، بیچ راستے میں زہیر بن قیم بجلی وہ حج کے سفر سے واپس آ رہے تھے، امام حسین کے ساتھ وہ بھی ہو لیے۔ شروع میں وہ محب نہیں تھے، چاہنے والوں میں سے نہیں تھے، لیکن امام حسین کا خطبہ سنا تو آپ کے عاشق ہو گئے، ساتھ میں ہو گئے۔ سفر میں دھیرے دھیرے کئی لوگ ساتھ ہوئے، ایک روایت میں 135 لوگوں کی تعداد بتائی گئی، ایک روایت میں 82 لوگ، جس میں 29 لوگ اہل بیت سے ہیں، خاندان سے ہیں، اور صحابہ بھی ہیں اس سفر میں، اور ان قافلوں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، 5 بڑے صحابہ اکرام کا تذکرہ بھی ہے جو امام حسین کے ساتھ تھے۔ لوگ کہتے ہیں امام حسین اکیلے کیوں گئے؟ صحابہ تو تھے اس وقت، کوئی صحابی ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ تاریخ پتہ نہیں، عقل کے اندھوں کو امام حسین کے ساتھ صحابہ بھی موجود تھے، جتنے ساتھ ہو لیے وہ ساتھ چلے بھی گئے۔ اب پھر یہ سفر چلتا رہا، ایک مقام آیا جہاں پر آپ ابھی پہنچے تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کے گورنر کی طرف سے ایک لشکر آیا جس کا سپہ سالار حر بن یزید تھا۔ یہ 1000 کا لشکر لے کر کے امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے آیا۔ جب قریب آیا تو اس نے کہا کہ آپ کدھر کا رخ کر رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ حر بن یزید نے نہایت ہی سخت جملوں میں کہا کہ آپ وہاں فتنہ مچانے کے لیے جا رہے ہیں؟ وقت کے امیر المومنین کے خلاف آپ نے بغاوت کر دی، خروج کیا ہے؟ امام حسین نے کہا ہرگز نہیں، میں خود سے آیا نہیں، مجھے بلایا گیا ہے، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، سب کے خط میرے پاس ہے، مہر کے ساتھ، دستخطوں کے ساتھ، مجھے بلایا گیا ہے، میں سفر کے لیے نکلا ہوں۔ حر بن یزید نے کہا مجھے تو حکم یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کی نگرانی کروں، آپ کو کوفہ میں داخل ہونے نہ دوں۔ تو آپ کو کبھی اس طرف کے راستے کبھی اس طرف کے راستے لے کر چلتا۔ ایک مقام ایسا آیا جہاں پر مولا حسین نے پڑاؤ کیا، وہاں پر خیمے لگائے گئے، ظہر کا وقت تھا۔ امام حسین نے مؤذن سے کہا اذان دو، نماز پڑھیں گے۔ نماز کا جب وقت ہوا تو امام حسین نے حر بن یزید سے پوچھا
تم بھی مسلمان ہو, نماز اپنی الگ پڑھو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ حر بن یزید نے کہا نہیں, جماعت ہوگی, آپ ہی امام ہوں گے, آپ ہی کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے. امام حسین امامت کرتے رہے اور وہ دشمن جو راستہ روکنے کے لیے آئے وہ ابتدا کرتے رہے. اس سے ہی پتہ چلتا ہے اس زمانے میں بھی امام حسین ہی تھے, آج بھی حسین ہی امام. حقیقت تو یہی ہے. عربی میں کہا جاتا ہے الفضل لما شہید به الاعداء, فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہوں. ہاں دشمن گواہی دیتے ہوں الگ بات ہے, لیکن جس کی ابتدا میں سر جھکاتے ہو یہ اور بات ہے. امام حسین نے ظہر کی نماز پڑھائی, عصر کا وقت آیا پھر اذان ہوئی, پھر جماعت ہوئی, مغرب کا وقت آیا پھر جماعت ہوئی, نمازیں ہو رہی ہے. امامت حسین کی, ابتدا یزیدیوں کی, فوج کی ابتدا. اور اسی لیے کہا گیا ہے حسینی بن کر کے تو دیکھو, مولا حسین کے سچے وفادار بن کے تو دیکھو کتنے یزیدی ابتدا کرتے ہیں. بہت سارے یزیدی آج بھی ابتدا کرتے ہیں, بس شرط یہ ہے کہ وفادار حسین ہو. امام حسین کے ساتھ یہ سفر چلتا رہا. ایک دن, دو دن, یہ اب محرم کا مہینہ شروع ہو چکا تھا. پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کو لے کر تقریباً 38 منزلیں طے کر چکے تھے. ہر منزل کا جو فاصلہ تھا وہ تقریباً 20 کلومیٹر کے اوپر ہوتا تھا. 38 منزلیں طے کرنے کے بعد حر بن یزید کو ایک پیغام آیا کوفہ سے کہ حسین کا کیا مقصد ہے. اس نے پیغام میں جواب میں یہ دیا تھا کہ یہ کوفہ کی طرف آ رہے ہیں. تو قاصد واپس پھر یہ پیغام لے آیا کہ اب حسین کو نہ کوفہ کی طرف جانے دو, نہ مدینے کی طرف, نہ دمشق کی طرف, بلکہ کھلے میدان میں ایسی جگہ اتارو جہاں ان کے لیے, ان کے جانوروں کے لیے کوئی پانی بھی نہ ملے. حر بن یزید یہ مقام ڈھونڈتا رہا, پھر ایک میدان نظر آیا, چٹیل میدان. حر بن یزید نے مجبوراً پورے قافلے کو وہاں رکنے کا حکم دے دیا. امام حسین کے قافلے کا محاصرہ کر لیا گیا. امام حسین نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے, یہاں ہمیں اترنے پر مجبور کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہذا موضع کربلا, یہ وہ جگہ ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے. امام حسین نے فوراً اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے اتر کر کے یہ فرمایا ہذا مناخ رکابنا ومحط رجالنا, یہ ہماری سواریوں کے باندھنے کی جگہ ہے. ومقتل رجالنا, یہ ہمارے قافلوں کی قیامگاہ ہے اور ہے ہمارے مردوں کی قتل گاہ ہے. کیونکہ میں نے اپنے بابا حیدر کرار علی مرتضیٰ سے سنا تھا کہ وہ ایک سفر سے لوٹ رہے تھے, ایک میدان میں انہوں نے قیام کیا تھا. وہاں پر رات کو خواب میں انہوں نے دیکھا جس میدان میں وہ سوئے تھے, کوئی فرشتہ آ کر کے حضرت علی سے کہہ رہا تھا علی تم اس میدان میں سوئے ہو جہاں چند سالوں کے بعد تمہارے عزیز بیٹے حسین کو قتل کیا جائے گا. امام حسین کو مولا علی نے یہ خبر دی تھی کہ وہ مقام کربلا کا ہے. میرے عزیزوں یہ بشارتیں تو پہلے سے دی جا چکی ہیں, یہ پہلے سے طے تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتر گئے اور اپنے قافلے والوں کے خیمے لگائے گئے ہیں, لیکن سوئے اتفاق دیکھیں کہ کوئی بھی خیمہ پانی کے قریب نہیں ہے, کوئی اہم راستے کی طرف نہیں ہے, بلکہ انہیں ایک کونے کی طرف جکڑ دیا گیا ہے, اور بلکہ بہت ہی قریب میں دریائے فرات بھی ہے. دریائے فرات جس کو جنتی نہر کہا گیا ہے, اس کا نہایت میٹھا اور شیریں پانی بہت قریب تھا. آج بھی جو حضرات کربلا کی زیارت کیے ہوں گے وہ دیکھتے ہیں مولا حسین کے روضے سے چند ہی قدموں کے فاصلے پر آج بھی دریائے فرات بہہ رہا ہے, آج بھی وہ پانی بہہ رہا ہے. لیکن امام حسین کے قافلوں کی طرف نہیں تھا. حر بن یزید نے 1000 لشکر کے ساتھ پورا وہ دریائے فرات پر پہرا لگا دیا تھا. یہ دن شروع ہوئے تھے محرم کے, لیکن حر بن یزید بس بحث اور تکرار میں ہی تھا, کوئی جنگ نہیں تھی. امام حسین کے ساتھیوں میں زہیر بن قیم تھے, حبیب ابن مظاہر تھے, مسلم بن اوسجہ الاسدی تھے. یہ بڑے بڑے لوگ, نامی گرامی لوگ تھے. کوفہ سے بھی کچھ لوگ امام حسین کے ساتھ ہو گئے تھے. انہوں نے اسی وقت مشورہ دیا کہ مولا حسین امام علی مقام, یہ حر بن یزید کا جو لشکر ہے اس کے ساتھ ابھی ہم مقابلہ کر لیتے ہیں, جنگ کر لیتے ہیں, ورنہ اس کے بعد جو لشکر آئے گا وہ اور بھاری ہو جائے گا. یہ ہمارے لیے آسان ہے.
80 لوگ 1000 لوگوں سے لڑنے کے لیے تیار کھڑے تھے. امام حسین نے اس وقت منع کر دیا یہ کہہ کر کے کہ میں رسول اللہ کا بیٹا مسلمانوں میں جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا, میری جانب سے ابتدا نہ ہونے پائے, میں جنگ کو شروع نہیں کرنا چاہتا. اسی طرح سے یہ معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ پھر عمرو بن سعد ایک وہ شخص ہے جو امام حسین کا قبیلے کا بھی شخص ہے, اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے صحابی رسول, ان کا بیٹا, 10 جنتی صحابہ میں جس کا نام ہے سعد ابن ابی وقاص, ان کا بیٹا عمرو بن سعد. اس کو 4000 کا لشکر دے کر کے ایران کی طرف بھیجا جا رہا تھا. ایران میں بغاوت ہو گئی تھی اس کو سر کرنے کے لیے, لیکن ابھی وہ چند فرسخ پر تھا, تھوڑے سے دور ہی سفر پہ تھا کہ اس کو واپس بلایا گیا. اور عبید اللہ بن زیاد نے کہا عمرو بن سعد تمہیں اگر ایران کی حکومت چاہیے تو پہلے حسین ابن علی کا معاملہ حل کرو, جاؤ اس معاملے کو نپٹاؤ, پھر تمہیں ایران کی گورنری دی جائے گی. عمرو بن سعد جانتا تھا کہ وہ رسول اللہ کی آل فاطمہ زہرا کے بیٹے حیدر کرار کے نور نظر ہیں. شروع میں اس نے انکار کیا کہ اس معاملے کو میرے حوالے مت کیجیے, کسی اور کو بھیجیے. تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا ٹھیک ہے کسی اور کو بھیج دیتے ہیں, لیکن ایران کی حکومت, رے کی حکومت سے تم دستبردار ہو جاؤ. لالچ کا برا ہو, دنیاوی ہوس تخت و تاج کا برا ہو, عمرو بن سعد نے ایران کی حکومت پر حسین اعظم کے خون کو ترجیح دے دیا. اس نے خاندان اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا پسند کر لیا ایران کی صرف حکومت کے لیے, تخت کے لیے. میرے عزیزوں 4000 کا لشکر دے کر صحابی کے بیٹے کو عبید اللہ بن زیاد کربلا کے میدان بھیجتا ہے. اور اس کے بعد کیا ضرورت کیا تھی, لیکن دشمنوں کو خوف ہمیشہ اللہ کے شیروں سے ہوتا ہی رہا ہے. تنہا حسین اعظم کے قافلے میں ہیں, وہ بھی ایسے نوجوان ہیں جو جنگ کے مقصد سے نہیں نکلے, وہ تو کوفہ والوں کی محبت میں چلے آئے تھے. جنگ کی تیاری کر کے کون آیا تھا؟ 82 لوگ جو اس قافلے میں ہیں کوئی جنگ کی تیاری سے نہیں آئے. 1000 لوگ پہلے آئے, پھر 4000 کا لشکر لے کر عمرو بن سعد پھر آیا. اور جب کربلا کے میدان میں وہ لوگ پہنچے تو امام حسین سے ان کی بھی بحثیں ہوئی. امام حسین نے کئی خطبے دیے وہاں پر. 2 دن اسی طرح گزر گئے. امام حسین نے عمرو بن سعد سے کہا میں تنہائی میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ صحابی کا بیٹا تھا, جانتا تھا امام حسین کے مقام کو. رات کے وقت تنہائی میں امام حسین سے اس نے بات کیا کیا چاہتے ہیں آپ؟ امام حسین نے کہا میں 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات رکھنا چاہتا ہوں, ان میں سے کوئی ایک چیز قبول کر لو. کہا ٹھیک ہے بتائیے کیا باتیں. امام حسین نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوفہ کے لیے نکلا تھا, لیکن اب میں راستہ بدل لوں گا, مجھے واپس مدینہ جانے دو, میں واپس چلا جاؤں گا. یا دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ کسی ساحل پر یا پہاڑ کی چوٹی پر میں چلا جاتا ہوں, جنگ کر کے خون ریزی کر کے میں مسلمانوں میں ایک قتل و غارت کا ماحول نہیں چاہتا. یا تیسرا آپشن یہ ہے کہ میں خود دمشق چلا جاتا ہوں, یزید کے پاس جا کر کے میں آمنے سامنے مباشرتاً بات کروں گا اس مسئلے کے لیے. عمرو بن سعد کو یہ لگا کہ امام حسین صلح چاہتے ہیں, وہ خوش ہوا اور اس نے قاصد بھیجا عبید اللہ بن زیاد کے پاس. کہا کہ حسین جنگ نہیں چاہتے ہیں, صلح چاہتے ہیں. اور اچھے آپشن انہوں نے دیا ہے, 3 آپشن. یہ ہم قبول کر لیتے ہیں, جنگ نہیں ہوگی, ختم ہو جائے گی بات. تو قاصد آیا عبید اللہ بن زیاد کے پاس گورنر ہاؤس میں. جب یہ تینوں باتیں وہ بتا رہا تھا تو وہاں ایک نہایت ہی کمینہ خصلت شخص شمر ذل جوشن, شمر نام کا ایک شخص بیٹھا تھا. اس نے جب یہ تینوں آپشن سنے عبید اللہ بن زیاد سے کہا واللہ امیر کوفہ اگر حسین یہاں سے واپس چلے گئے تو تیری ذلت ہوگی. وہ یہاں تک آ گئے, اب تو اپنی جانب سے شرط رکھ کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ عبید اللہ بن زیاد کے بھی ہاتھ کو نہ چوم لیں, عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ میں بھی بیعت نہ کر لیں. یزید تو یزید, یہ زانی سے بھی ولد الزنا سے بھی وہ بیعت کر لے. تو یہ شرط یہ شمر نے رکھ کر کے عبید اللہ بن زیاد کو چڑھایا اور کہا کہ اگر وہ صحیح سلامت لوٹ گئے تو ان کا غلبہ مانا جائے گا اور تیری شکست اور تیری ذلت ہوگی, ان کو یوں ہی لوٹنے نہ دینا. عبید اللہ بن زیاد
शिमर जैसे मुशीर की बातों में आकर कहा तू सच कहता है। फिर उसके बाद बकिया तकरीबन 12,000 के करीब का लश्कर दे करके शिमर के हवाले किया कि तू जा और इस मामले को सर कर किया। शिमर आया अम्र बिन साद के पास आकर के सीधे उसने कहा कि मैंने सुना है कि तू हुसैन से दोस्तियां बढ़ा रहा है और तू यजीद के खिलाफ होने वाले इस मुहिम को सर करने की बजाय हुसैन को रास्ता छोड़ रहा है निकलने का। तो अम्र बिन साद ने कहा कि जालिम तूने क्या कर दिया इस मसले को। कहा मैंने उबैदुल्लाह इब्ने जियाद से यह लिखवा लाया है कि हुसैन उस वक्त तक करबला से नहीं जा सकते जब तक अमीर कूफा इब्ने जियाद के हाथ पर भी बैत न कर ले। अम्र बिन साद ने कहा तूने ऐसी शर्त रखी है कि सूरज जमीन पर आ जाए तब भी हुसैन उबैदुल्लाह बिन जियाद के हाथ पर बैत नहीं कर सकते। वह हैदर कर्रार का खून है, वो फातिमा का बेटा है। ये कौन कह रहा है? दुश्मन के खीने से कह रहा है। वो इतने गैरतमंद है कि उबैदुल्लाह इब्ने जियाद जैसे शख्स के हाथ पर तो कभी नहीं बैत कर सकते। तूने ऐसी शर्त जानबूझ कर रखी ताकि उनका खून हो जाए। तो अम्र बिन साद अभी भी चाहता तो अलग हो सकता था, लेकिन शिमर ने फिर ये कहा अच्छा तुम्हारे दिल में अगर उनकी मोहब्बत है तो ये 4,000 का लश्कर भी जो तुम पहले ले आए थे मेरे हवाले कर दो, मुझे सिपह सालार मानो और या तो तुम कूफा वापस चले जाओ या तो फिर ईरान की हुकूमत लेने के लिए तैयार हो। फिर लालच ने गलबा किया, हवस हिर्स गालिब आई। अम्र बिन साद ने कहा नहीं, मैं ये 4,000 का लश्कर तेरे हवाले भी नहीं करूंगा और सुलह भी नहीं करूंगा और तू गवाह रहेगा, पहला तीर मेरी तरफ से चलेगा। सहाबी रसूल का बेटा है। मेरे अजीजों कभी ये मत समझ लेना कि बहुत परहेजगार के बेटे हो, बहुत परहेजगार तुम भी हो। शैतान कब तुम्हारे ऊपर गालिब आता है, कब तुम्हारा तकवा भस्म करता है पता भी नहीं चलेगा। बड़े बड़ों के साथ इस दुनिया में खेल रचाया, ईमान भी खत्म कर दिया। इसलिए अलर्ट रहो, हमेशा अलर्ट रहो। बहुतों को हमने देखा है। अम्र बिन साद ने उसके बाद वापस इमाम हुसैन की दुश्मनी का ऐलान कर दिया। अब 8वीं मुहर्रम थी, उस वक्त से पानी बंद कर दिया गया था, पहरा लगाकर सख्तियां कर दी गई। बीच बीच में वो पानी पिया करते थे। इमाम हुसैन पर जब ये 8वीं मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया था तब आपने एक अजीम खुतबा दिया था। उस खुतबे को अरबी में पढ़े तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। पूरे मैदान के लोगों को जमा करके आपने खुद कहा था, ऐ लोगों क्या तुम मेरे नसब को नहीं जानते? क्या तुमने रसूलुल्लाह की वह हदीस नहीं सुनी कि मेरे आका ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। ऐ लोगों तुमने क्या मेरे नबी से वो हदीस नहीं सुनी कि अल्लाह मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत फरमा और जो इनसे मोहब्बत करे उनसे भी मोहब्बत फरमा। ऐ लोगों क्या तुम मेरे नसब के बारे में नहीं जानते कि मैं फातिमा जहरा का बेटा हूं, अली इब्ने अबी तालिब का नूर नजर हूं, हैदर कर्रार का बेटा हूं, रसूलुल्लाह का वो नवासा हूं जो कभी उनके कंधों पर मदीने में सवारी किया करता था। खुतबे में आपने इतने कलमात कहे कि आपके काफिले के लोग रो पड़े और बाज यजीदियों के दिल भी दहल गए। लेकिन जैसे ही इस खुतबे का असर होने लगा तो कूफियों में कोहराम मच गया। सबों ने कहा कि ये इनकी बातों में आकर के कहीं ये पूरी की पूरी यजीदी फौज उधर न चली जाए। लेकिन अल्लाह जिसको हिदायत दे वो कहीं पर भी हिदायत दे और जिसे गुमराह करना चाहे वो काबे में रख करके भी गुमराह करे। हुआ ऐसी ही 8वीं मुहर्रम को हुर बिन यजीद अर्रियाही जो 1000 का लश्कर लेकर सबसे पहले रास्ता रोकने के लिए आया था, उसने जब देखा मौला हुसैन के खुतबे को और उनकी शर्तों को तो वो खुद कूफियों के लश्कर में बबांग दोहल कहने लगा, ऐ कूफियों हुसैन की तरफ से दिए जाने वाले ये ऑप्शन क्या तुम्हें पसंद नहीं? उनकी तरफ से दिए जाने वाले इख्तियारात तुम नहीं लेना चाहते हो? अम्र बिन साद से बात किया, शिमर से बात किया तो दोनों ने कहा हुर तुम सिपह सालार नहीं हो, हम सिपह सालार है, हम जिस तरह फैसला करेंगे तुम्हें इताअत करनी होगी। ये यजीद का हुक्म है, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद का हुक्म है। हुर बिन यजीद को जब उन्होंने जवाब दिया तो हुर बिन यजीद ने पुकार कर कहा, तुम्हारी सिपह सालारी, तुम्हारी शर्तें तुम्हारे मुंह पर मैं मारता हूं, मैं हुसैन इब्ने अली के पास जाता हूं, इसलिए कि मैं
اپنی آنکھوں سے آج اس میدان میں دیکھ رہا ہوں کہ حق کا چاند حسین کے ساتھ ہے، حق حسین کے ساتھ ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ اپنی تھوڑی سی فوج اور اپنے بیٹوں کے ساتھ امام حسین کے خیمے میں آ گئے اور کہا مولا حسین آپ اپنی غلامی میں قبول فرما لیں، غلطی میری ہے کہ میں آپ کا راستہ روکا، آپ کے ساتھ شروع میں نے سختیاں کی، اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے کس عظیم ذات کو روکا تھا، کس عظیم ذات کے لیے میں رکاوٹ بنا تھا، آپ اگر معاف کریں تو میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا زندگی بھر۔ امام حسین وہ لجپال گھرانہ، وہ سخی گھرانہ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت لیا ہوا شہزادہ فوراً کہتا ہے حر بن یزید تمہارے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہم نے تمہیں اللہ اس کے رسول کے لیے معاف کیا۔ یہ قافلے کے ساتھ حر بن یزید بھی مولا حسین کی غلامی میں آ گئے۔ اس سے پتہ چلتی ہے یہ بات میرے عزیزو، رب تبارک و تعالیٰ ظالموں میں سے کب کس کو ایمان دے یہ اس کی مشیت کے فیصلے ہیں، اس کی قدرت کے فیصلے ہیں، اور کب اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں میں سے کسی کو گمراہ کر دے یہ بھی اس کی قدرت کے فیصلے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ہر زمانے میں یزید کی فوج سے نکل کر کے حسین ابن علی کی بیعت کرنے والے بھی دیکھا، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا ہے بغداد کو پوری طرح سے تباہ کرنے والے تتاری کعبہ مکرمہ کے پاسبان بھی بن گئے، حرم کعبہ میں اذان دینے والے بھی بن گئے، اور دوبارہ بغداد کی شان و شوکت کو دوبالا کرنے والے بھی وہی تتاری تھے، بلکہ تتاریوں کا ایک بادشاہ اسلام قبول کیا جس کی وجہ سے اسلام میں اور مزید طاقتیں بڑھی تھیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، یہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ہم نے ان کی بھی تاریخ پڑھی جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا، وہ ہزاروں سنگیوں کے جٹ میں گئے ہوں گے، لیکن رب تعالیٰ کس کے دل میں کب ہدایت کا نور چمکا ہے، ہم نے ان میں بھی کسی کو سنا ہے اور دیکھا ہے کہ ایمان قبول کیا اور جگہ جگہ اذانیں بھی پکارتا رہا اور اسلام پر وفات بھی پایا، اور کئی لوگوں کو دولت ایمان سے مشرف بھی کیا، اور اپنی کہانیاں بھی بتاتا رہتا۔ ایک دن وہ تھا جب میرے ہاتھ میں ہتھوڑا تھا اور میں گنبد توڑ رہا تھا، لیکن آج الحمدللہ میرے ہاتھ میں قرآن عظیم ہے اور میرے مصطفیٰ کریم کی محبت میرے سینے میں ہے۔ یہ بات ناممکن مت میں سے نہیں ہے کہ آج جو آتنک مچا رہا ہو کل بھی وہ اسی طرح ہوگا، بلکہ میری امیدیں یہ کہتی ہیں کہ اگر مولا تبارک و تعالیٰ چاہے تمہارے خیمے سے ہی اس کو اٹھائے گا جو ہماری مسجدوں کی اذانیں بلند بھی کیا کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ وہ دن دیکھنا ہے۔ حسین ابن علی کے ساتھ حر بن یزید کی بیعت ایک ایسا مثالی واقعہ ہے جس کو دیکھ کر کے ہم قیامت تک یہ امید لگا سکتے ہیں کہ مولا جب چاہے کسی کو بھی ہدایت عطا فرماتا۔